الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ محترم دوستوں، بزرگوں، محرم الحرام کا یہ مبارک اور عظمت والا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اسی کی مناسبت سے گزشتہ 2 جمعہ سے ہجرت کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہجرت کے اوپر پچھلے 2 بیان ہو چکے ہیں، آج اسی سے ہم آگے چلتے ہیں کہ اسلام کے اندر اسلامی کیلنڈر کی جو ابتدا رکھی گئی وہ بھی کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں رکھی گئی، بلکہ ایک عظیم سفر کی بنیاد پر اور دین کے خاطر اپنے وطن کو خیر آباد جب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ ہجرت جو ہے ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ، انہوں نے مکہ جیسا عظیم وطن ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے، اور پھر مکہ المکرمہ جو تمام دنیا کے تمام شہروں میں سب سے افضل شہر ہے۔ علماء کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یعنی پہلے نمبر پر ہے یا مدینہ پہلے نمبر پر ہے، کیونکہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو ایسا عزیز وطن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اس کو خیر آباد کہا۔ آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رفیق سفر ہے، اور سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سراقہ جو ہے 100 اونٹنیوں کی لالچ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے، آپ کا پیچھا کرتے ہوئے حضور تک پہنچ گئے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی غیبی مدد کا مظاہرہ ہوا، اور سراقہ کو آپ نے کہا کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے وہیں سے جو ہے سراقہ بھی واپس رخصت ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا دلاسا دیا کہ آپ اب جو ہے بے فکر ہو کر یہاں سے چلیے، اس راستے سے جو بھی آئے گا میں ان کو جو ہے وہیں سے روک دوں گا اور کہہ دوں گا کہ میں نے یہاں کوئی انسانوں کو دیکھا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سراقہ سے آگے چلے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد آدھا دن یعنی دوپہر کے بعد سراقہ سے ملاقات ہوئی تھی، تو آدھا دن وہ اور پوری رات، اور پھر اگلا آدھا دن جب سورج سر پر چڑھ گیا دوسرے دن، مسلسل ابوبکر صدیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ دوسرے دن جب سورج سر پر آیا، بالکل تیز دھوپ ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب کوئی بھی انسان آتا جاتا دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھا کہ ایک چٹان ہے جس کے نیچے جو ہے کچھ سایہ بھی ہے۔ ابوبکر صدیق کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اس چٹان کے پاس جاتے ہیں، وہیں پر کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چٹان کے نیچے آرام کیا. کچھ دیر ہی آرام کیا ہوگا. ایک چرواہا آیا، اس کے پاس کئی بکریاں تھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کا دودھ اس کے پاس سے لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں نے اس دودھ کو نوش فرمایا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اب چلنے کا وقت ہو گیا. اب چلے، وہاں سے آگے گئے ہیں، یعنی 2-3 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ چلے ہوں گے. دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، ایک تمبو ہے. اس تمبو کے باہر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. یہ عورت کون تھی؟ اس عورت کا نام سیرت کی کتابوں میں عاتقہ لکھا ہے. ان کا لقب جو تھا وہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا تھا. یہ ایک عرب خاندان کی شریف النفس اور بہادر خاتون تھی. وہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے دونوں حضرات، اور دیکھا کہ خیمے کے باہر جو ہے ایک بکری بندھی ہوئی تھی، دبلی پتلی مریل بکری. ام معبد جو ہے اس وقت حضور سے واقف نہیں تھی، اسلام کی دعوت سے ناآشنا تھی. ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ مکہ میں ایک شخص جو ہے جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، بکری کو دیکھا. حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بکری میں سے ہم کو دودھ کی اجازت دیتی ہو؟ میں دودھ دو گے، ہم بھوکے ہیں. ام معبد نے کہا کہ حضرت، وہ پہچان گئی تھی کہ کوئی شریف النفس انسان آئے ہیں، کہ حضرت آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ بکری جو ہے مریل ہے، دبلی پتلی ہے، اور اس کے پلس اس کا یہ ہے کہ اس بکری نے ابھی تک دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی تک اس کا اولاد ہی نہیں ہوئی. یعنی بکری اس وقت دودھ دیتی ہے جب اس کا ایک بار دیا ہی جائے، تو کہ یہ دودھ دینے کے قابل بھی نہیں ہوئی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد سے کہ تمہاری اجازت ہے؟ تو کہ میری تو اجازت ہے، آپ دودھ نکلے تو لے لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس گئے، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، پھر اللہ سے دعا کی، اللہ اس بکری میں ہمیں برکت عطا فرما. حضور کا ہاتھ لگنا ہی تھا کہ وہ تھن ایسے بھر گئے کہ جیسے ابھی دودھ چھلکے گا. ام معبد کو کہا کہ تمہارے گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہو وہ لے کر آؤ. ام معبد خیمے کے اندر گئی اور گھر کے اندر سے اتنا بڑا برتن لائی کہ جس میں سے 7-8 آدمی آرام سے دودھ پی لیں. بڑا سا برتن لا کے حضور کے سامنے رکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو دوہا، آپ نے خود دوہا، پورا برتن بھر گیا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی. ام معبد وہ بھی بھوکی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام معبد کو دودھ پیش کیا، لو دودھ پیو. پھر ام معبد کے وہاں کوئی ایک ان کے خادم یا خادمہ جو بھی ہوں گے، کوئی ایک شخص تھے، انہوں نے دودھ پیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر سے پیٹ بھر کر سیر ہو کر دودھ پیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں وہ دودھ کو پیا اور سیر ہو کر پیا. پھر اس تپیلے کو واپس سے تھن کے پاس رکھا اور پھر دوہا، تو پھر سے وہ جو ہے برتن بھر گیا. پھر کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہ ام معبد کو یہ تم کو ہدیہ، یہ کہہ کر دودھ رکھ دو. جب اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے کے لیے سفر کے لیے روانہ ہو گئے. بس اتنی دیر آپ علیہ السلام ام معبد کے وہاں ٹھہرے. لیکن اللہ اکبر، یہ ام معبد کتنی عظیم عورت تھی کہ آج اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اگر بیان کرنا ہے، آپ کیسے تھے یہ دیکھنا ہے، تو ام معبد ہی کی وہ حدیث تمام محدث لیتے ہیں جو ام معبد نے اس وقت حلیہ بیان کیا تھا. کب کہا تھا
शाम को जब उम्मे माबद के शौहर अबू माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खैमे के अंदर, घर के अंदर तशरीफ लाए, देखा कि आसार देखे दूध पड़ा हुआ है और हुजूर आए थे, खुशबू भी थी, नूरानियत भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जहां रास्ते से गुजर जाते थे, बाद में आने वाला शख्स कह देता था कि यहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। आपके पसीने के अंदर अल्लाह ताला ने ओरिजिनल गुलाब से बेहतरीन खुशबू को रखा था, ओरिजिनल मुश्क से ज्यादा बेहतरीन खुशबू को रखा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां कहीं जाते थे, बाद में आने वाले को इसीलिए पता चल जाता था। अबू माबद जब घर पे आए, पूछा कि कोई शख्स आए थे, कोई आया था, ये सब दूध कहाँ से आया? अब जो है वो उम्मे माबद ने जो हुलिया बयान किया है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उम्मे माबद कहती है कि हाँ, आज ऐसे एक नूरानी शख्स आए थे, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे 14वीं का चांद जमीन पर उतर आया हो। उनका चेहरा ऐसा था जैसे 14वीं का चांद जमीन पर उतर आया हो। वो सियाह बाल वाले थे, यानी उनके बाल जो है बिल्कुल सियाह थे और हल्के हल्के घुंघराले थे। उनकी जो है आंखें जो थी, ये उम्मे माबद जो है अबू माबद को बता रही है और कितनी मोहब्बत से बता रही है कि आज हमारे घर में कौन आया था। कि उनकी आंखें जो है, ये जो पलकें थी, ये बहुत लंबी पलकें थी, लेकिन जब ये आंखें खोलते थे, पलकें जगह अद्धर होती थी, आंखें जो है ऐसी चमकदार थी, बिल्कुल सियाह गोटी थी आंखों की, और वो न बहुत ज्यादा लंबे थे यानी लंबे थे, न बहुत ज्यादा छोटे थे, दरमियानी कद के थे। जब वो बोलते थे तो ऐसा बोलते थे जैसे मोती पिरो कर किसी ने जो है उनके अंदर से, यानी शब्द अल्फाज ऐसे निकलते थे जैसे मोती पूरे दिए हों। उनके जो साथी थे वो हुजूर जब बात करते थे फौरन आपके हुक्म की फरमा बरदारी करते थे। उनकी गर्दन के अंदर से सूरज के जैसी किरणें फूटती थी। यह उम्मे माबद कहती है कि मैंने उनकी गर्दन देखी जैसे सूरज के अंदर से किरणें फूटती हैं। उनकी गर्दन इतनी नूरानियत थी कि ऐसा लगता था कि जैसे किरणें फूट रही हैं। वो मुस्कुराते थे तो किरणें फूटती थी। ये पूरा जो है हुलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मे माबद ने अबू माबद को बताया। अबू माबद आशना थे, अबू माबद पहचानते थे कि एक कुरैशी शख्स ने नबी होने का दावा किया है। तो कहा अबू माबद ने, उम्मे माबद तुम्हें पता है ये वही शख्स थे जिन्होंने कुरैश में नबी होने का, एक कुरैशी नौजवान है, अगर मैं हाजिर होता मैं जो है उनकी जरूर पैरवी करता। फिर बाद में उम्मे माबद और अबू माबद दोनों ने मदीना हिजरत की और दोनों मियाँ बीवी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर इस्लाम को कबूल किया। वो बकरी का क्या हुआ, ये भी अजीब वाकया है। जिस बकरी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहा था, जिस बकरी के ऊपर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा था, वो मरियल बकरी, वो पतली दुबली बकरी, वो बकरी का क्या हुआ? वो बकरी का ये हुआ कि लिखा है किताबों के अंदर, और बकरी की मैक्सिमम उम्र, उलमा से सुना है, बकरी की मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा उम्र 7 साल होती है। अगर बकरी बहुत ज्यादा कोई जिए तो यानी 7 साल जिंदा रहती है। आमतौर पर बकरी 3 साल 4 साल 5 साल ऐसी इनकी उम्रें होती हैं। मैक्सिमम उम्र 7 साल। लेकिन जिस बकरी पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा था, वो बकरी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के जमाने तक जिंदा रही। साहबा कहते हैं हमने उस बकरी को देखा। अब कितने साल बनते हैं कि मदीना के 10 साल, अबू बकर के 2.5 साल और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 10 साल। आप गिनो 22.5 साल, 22.5 साल तक वो बकरी जिंदा रही। ये हुजूर की बरकत। आज ये बरकतें हमारे पास मौजूद हैं, हम उससे फायदा नहीं उठाते। आज हमारे पास हुजूर की सुन्नतें हैं। हुजूर के जिस्म मुबारक से ज्यादा बरकतें हुजूर के जिस्म से निकलने वाली सुन्नतें हैं। वो तमाम सुन्नतें हमारे पास मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत के अंदर बरकत है। जो सुन्नत के ऊपर चलेगा अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकत देगा, उसके रिस्क में बरकत देगा। ये पूरा के पूरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बिल्कुल हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम जो है इस बरकत से नफा हासिल करने को तैयार नहीं है।
آج ہم شادیاں کرتے ہیں نبی کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس میں سادگی ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ آج مسلمان شادیوں میں پیسہ زیادہ برباد کرتا ہے، نبی کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، اور پھر شادی کے بعد جو ہوتا ہے، شادی کا مطلب مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے اندر محبت قائم رہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی کے اندر محبت نہیں رہتی، کیوں؟ بیج ڈالا گیا، نبی کی سنت کو چھوڑا گیا، اللہ محبتوں کو چھین لیتے ہیں۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے اولاد فرما بردار ہو، اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے میرا بیٹا سب کی سنتا ہے، میری نہیں سنتا، کیوں؟ شادی میں نبی کی سنت کو چھوڑا۔ جو چیز نبی کی سنت کو چھوڑ کر جو ہے ہم کریں گے، وہی چیز اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس کے فتنہ بنا دیں گے۔ یہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ساری برکتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان برکتوں سے نفع حاصل کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ آج مسلمان کو نبی کا چہرہ پسند نہیں، مسلمان کو نبی کا لباس پسند نہیں۔ اپنا چہرہ جو ہے نبی کی سنت کے مطابق بنائیں، اپنا لباس جو ہے نبی کی سنت کے مطابق بنائیں، ہماری معاشرت نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، ہماری تجارت نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، پھر دیکھو زندگی میں برکتیں۔ ہمارا سونا نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا صبح میں اٹھنا نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، یہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہ نبی کی سنت ہے، یعنی مغرب عشاء کے درمیان سونا آپ کو پسند نہیں تھا، اور عشاء کے بعد بات کرنا بھی، یہ لاسٹ کوالٹی کی بات آ گئی، بات کرنا بھی پسند نہیں تھا۔ جیسے عشاء کی نماز ہوئی فوراً عشاء کی نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام سو جاتے تھے اور پھر 2:30-3 بجے اٹھ جاتے تھے۔ آج امت کی زندگی، امت کے نوجوان دیکھو 2:30 بجے 3 بجے امت کا جوان سوتا ہے اور صبح میں 10-11 بجے اٹھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں، ہماری رزق میں برکت نہیں، پھر قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو پھر یہ تو اللہ کی لعنت ہی پڑے گی۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان صبح کو نماز قضا کر کے سو لیتا ہے، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے شیطان آتا ہے اور اس کے منہ کے اندر پیشاب کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کان یبول الشیطان فی الفی، اور ایک حدیث میں الفاظ ہے کان یبول الشیطان فی الاذنین، اس کے دونوں کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہے۔ آپ حدیث سننے والے یوں سمجھتے ہیں ہر چیز کو جو ہے، آج ہم کیا سمجھتے ہیں حدیث بھی عقلی طور پر سمجھائی جائے، حالانکہ حدیث میں عقلی دلیلیں نہیں چلتی، لیکن سائنٹیفک دور ہے، تو پھر علماء نے اس کے بھی جواب دیے ہیں۔ اگر کوئی یہ حدیث کہ ہم کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا، شیطان پیشاب کرتا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کھارا ہے، کڑوا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ جزائے خیر دے، 400 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ صبح کو نماز قضا کر کے سو لیتا ہے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کرتا ہے، پکی ٹھکی بات ہے، کسی کو ٹیسٹ آئے کہ نہ آئے۔ آج مسلمان کہتا ہے صبح اٹھ کے نماز چھوڑ کے میں صبح میں چائے پیتا ہوں، غلط بات ہے، تو پہلے شیطان کا منہ پی کے اٹھا ہے۔ اگر جو نماز پڑھ کے سویا ہے، نماز چھوڑ کے سویا ہے، تو سمجھ لو وہ شیطان کا منہ پی کے اٹھا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو ٹیسٹ تو آتا نہیں کیا؟ تو 400 سال پہلے جو علماء نے، حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی صبح کی نماز قضا ہوئی، شیطان کفر کے ڈراپس یعنی ٹپکے، ٹیپا یعنی کفر اور نفاق کے ٹیپے اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جو صبح کی نماز چھوڑتا رہتا ہے، صبح کی نماز نہیں پڑھتا، پھر اس کو نبی کا چہرہ پسند نہیں آئے گا، پھر اس کو علماء کی باتیں پسند نہیں آئیں گی، پھر اس کو علماء کے پاس بیٹھنا پسند نہیں آئے گا، پھر اس کو غیروں کے طریقے پسند آئیں گے، غیروں کے تہوار پسند آئیں گے۔ جب غیروں کا تہوار ہوگا وہ پھول کے ہیپی فلاں ہیپی فلاں کرے گا۔ یہ سب کس وجہ سے؟ کہ کفر کے اور نفاق کے ڈراپس اس کے دل کے اندر گئے ہیں۔
تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے رات کو جلدی سونا، صبح میں جلدی اٹھنا۔ اگر امت اس پر آ گئی، صبح کو فرمایا تہجد پڑھنے کو فرمایا گیا، لیکن آج ہم نماز سے کھو گئے ہیں۔ اگر صبح میں رات کو جلدی سوئیں گے، صبح کو جلدی اٹھیں گے، تھوڑے دن کر کے دیکھو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں کھولتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت رکھی ہے۔ تو ایک صحابی تھے تاجر، وہ تاجر صحابی نے اس بات کو پکڑ لیا کہ حضور نے فرمایا، تو وہ صبح کی نماز کے بعد اپنے تجارتی کام ویپار شروع کر دیتے تھے۔ تھوڑے دن میں اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا، اتنا مالدار بنا دیا کہ وہ رشتہ داروں میں پیسے بانٹنے لگے۔ یہ اصل جو ہے، یہ اصل وظیفے ہیں۔ صبح کی نماز چھوڑ کے 1000 مرتبہ کوئی یاسین شریف پڑھے، اللہ کا اس پر غصہ ہوتا ہے، پھر یاسین شریف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے سب سے بڑے حضرت جی اور دنیا کے سب سے بڑے ولی کو بھی اگر دکان پہ ہم بلا لائیں، لیکن جو نماز چھوڑتا ہے یا دکان کو حرام کام سے چالو کیا ہے، اگر دنیا کا سب سے بڑا حضرت جی، سب سے بڑا ولی بھی آ گیا، برکت نہیں آ سکتی، لکھ لو۔ تمام کے تمام برکتیں انسان کے اعمال کے اندر سے نکلتی ہیں۔ اگر زندگی کے اندر ہم نماز 5 وقت پڑھیں گے، اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے اور رات کو جلدی سوئیں گے، موبائل کی لت کو چھوڑیں گے، ہوٹلوں پر بیٹھنے کی لتوں کو چھوڑیں گے، تو پھر جو ہے دیکھو زندگی کیسی پرسکون گزرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں